سلام دوستو، دیپ جلے چینل میں پھر حاضر ہوں میں آپ کا دوست سکندر عباسی۔ آج اقتدار کے ایوانوں میں شور برپا ہے کہ موجودہ نظام قریب الانہدام ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا، لہذا ملک کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں، نیا انتظامی سٹرکچر کھڑا کیا جائے۔ ہمارے سندھ صوبے کے اندر اس طرح کی پادر ہوا باتیں ایم کی قیادت تو ایک زمانہ ہوا کرتی چلی آ رہی تھی، ہم نے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر اس سے بے اعتنائی برتی، لیکن اب تو مرکزی اقتدار کے ایوانوں سے بڑے بڑے فرزانے بول پڑے ہیں۔ ملک کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے لے کر DGISPR محترم لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ نئے صوبوں کو تشکیل دیا جانا چاہیے۔ ملک کے بہت سے صحافی دوستوں نے مثلا مظہر عباس جیسے با ہمت اور اہل نظر نامور صحافیوں نے اس زمین میں اپنے خیالات بے لاگ سامنے رکھے ہیں۔ سندھ کے ڈاکٹر قادر مقصی اور محترم جامی چانڈیو صاحب نے بھی بڑے مدلل انداز سے ملکی مسائل کا اس حوالے سے تجزیہ پیش کیا ہے، لہذا میں بھی اس زمین میں اپنا نقطہ نظر سوچنے والے اذہان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر سندھ کے اردو بولنے والے عوام کے سامنے کچھ حقائق لانا چاہتا ہوں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ تو میرے دوستو، مسائل تو اس ملک میں صورت بدل کے آ جاتے ہیں، لیکن ان مسائل سے نمٹنے اور ان سے عہدہ برا ہونے کا وتیرہ ہمارا وہی پرانا ہے، چال وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تاریخ نے تو ہمارے سامنے اپنے پنے پھاڑ کے رکھے ہیں تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ، خاص طور پر برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ نے اپنے اسباق ہمارے سامنے اس قدر آسان بنا کے رکھے ہیں کہ ان کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کسی ول ڈورانٹ جیسے فلسفی کی ضرورت نہیں، صرف نیت کی صاف نظری چاہیے۔ نیت صاف ہو تو ہم اپنی تاریخ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے مگر احساس زیاں جاتا رہا۔ اس بدنصیب ملک کے اندر خامخواہ سیاسی تجربے ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر اعتبار سے ملک و قوم کا نقصان ہی ہوا ہے۔ ملک ابھی 25 سال کی عمر تک بھی نہ پہنچا تو 2 لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور اس مغربی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کا نام دے کر اسے ایک ایسی اسلامی سیاست کی رزمگاہ میں تبدیل کیا گیا جس سے ملک کو کوئی بھی فائدہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ ہاں، البتہ مغرب کے سرمایہ دار بلاک نے ہماری مذہبی سیاست سے اپنی مطلب براری کے لیے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن نہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوا، نہ قوم کے غریب طبقوں کے حالات میں سدھار آیا۔ عوام بیچارے پیاسے کے پیاسے ہی رہے، لاکھ ساون آ گئے، ساون آئے بھی تو ان کی بارشیں حاکم طبقے کی چھتوں پر برس گئیں، غریب اور محروم انسانوں کے حصے میں صرف کیچڑ کی پھسلن ہی آئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ایک لمبی داستان ہے، مختصر یہ کہ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ وطن عزیز کی تعمیر ان خطوط پر نہ ہو سکی جن خطوط کو علامہ اقبال نے اپنی سیاسی تحریروں اور تقریروں میں واضح طور پر بیان کیا تھا۔ علامہ اقبال نے 1937 میں قائد اعظم کو جو خط لکھا تھا، جس سے آپ پڑھے لکھے لوگ سب واقف ہیں، اس میں علامہ نے قائد کو سوشل ڈیموکریسی کی راہ دکھائی تھی، جس کی حقیقت آپ سب جانتے ہیں، جس کی وضاحت آگے چل کر قائد اعظم نے سن 1943 میں مسلمان زمینداروں اور جاگیرداروں کو خطاب کرتے ہوئے واضح کی تھی۔ محترم رویداد خان نے اپنی انگریزی کتاب پاکستان اے ڈریم گون سور، یعنی پاکستان جو ایک تلخ خواب ثابت ہوا، اس میں اس تقریر کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کے اندر سماجی انصاف اور معاشی مساوات سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قائد نے کہا تھا کہ میں آپ زمینداروں اور سرمایہ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے استحصال کرنے کی عادت آپ کے خون میں رچ بس گئی ہوئی ہے، آپ اسلام کی تعلیم بھول چکے ہوئے ہیں۔ کیا تم اس بات کا تصور بھی کر سکتے ہو کہ لاکھوں انسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، ایک وقت کی روٹی بھی انہیں دن بھر میں میسر نہیں ہوتی؟ اگر تمہارے ذہنوں میں اسی قسم کا پاکستان ہے تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ پیج نمبر 193۔ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ رویداد خان کے
اصل الفاظ کچھ یوں ہیں کہ in April 1943 the Qaid had given expression to his views on social justice and economic equality in the Pakistan of his dream. Here I should like to give a warning to the landlords and capitalists. The exploitation of the masses has gone into their blood. They have forgotten the lesson of Islam. Do you visualize that millions have been exploited and cannot get one meal a day? If this is the idea of Pakistan, I would not have it. تو جناب یہ تھی وہ سوشل ڈیموکریسی جو قائد اعظم کے سیاسی خوابوں میں علامہ اقبال نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے بھر رکھی تھی، اور اسی سوشل ڈیموکریسی کی عملی تعبیر کے لیے قائد اعظم نے پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ اس سوشل ڈیموکریسی کا بنیادی جوہر قائد اعظم اور علامہ اقبال نے قرآن حکیم کی تعلیمات سے اخذ کیا تھا۔ ان کے سامنے مارکسزم نہیں تھا بلکہ خالص قرآن کی تعلیم تھی۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن۔ تو اس حوالے سے یہ بالکل بھی طے ہے کہ دونوں مدبروں کے ذہن میں کسی ایسی مذہبی ریاست بنانے کا تصور بالکل بھی نہ تھا جس میں مذہب کے نام پر سیاست کا بازار گرم رکھا جائے۔ تو شریعت کے نام پر قدیم فقہی نظاموں کو متعارف کروانے کی سیاست بعد میں کچھ مذہبی عناصر کی وجہ سے فروغ پاتی رہی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فکر و خیال کے کسی گوشے میں بھی اس طرح کی سیاست نہ تھی۔ علامہ اقبال نے تو اپنے مشہور خطبات میں، جنہیں دنیا 6 لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام کے حوالے سے جانتی پہچانتی ہے، ان خطبات میں فکری انقلاب برپا کرنے کی راہ سجائی گئی تھی قوم کو، تاکہ قدامت پرستانہ مذہبی افکار کی تشکیل نو کی جا سکے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بھی غلط ہوگا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ذہن و خیال میں پاکستان کے نام سے ایک مذہبی تھیوکریٹک ریاست بنانے کا منصوبہ تھا۔ بالکل بھی نہیں جناب، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قائد اعظم اپنی علالت کے باعث دنیا سے جلد ہی رخصت ہوئے، اور جو ہی رخصت ہوئے تو پاکستان کے مذہبی سیاستکاروں اور کچھ چھپے ہوئے ہاتھوں نے پاکستان کو ایک دم سے مذہبی ریاست بنانے کے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ یوں وہ سیاسی سمت ہی نظر سے اوجھل ہو گئی جس کی طرف ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اور ہمارے بابا قوم قائد اعظم نے ملک اور قوم کو لے جانا چاہا تھا۔ قائد اعظم کی مشہور زمانہ 11 اگست 1947 کی وہ تقریر جو آپ نے ملک کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ مذہب افراد کا ذاتی معاملہ ہے جس سے ریاست کو کوئی سروکار نہ ہوگا۔ لیکن قائد اعظم کے وفات پا جانے کے بعد ریاست کو مذہبی ریاست بنانے کا وتیرہ اپنایا گیا، اور لوگوں کے کفر و ایمان کو بھی اس کے ایوانوں میں زیر بحث لایا گیا۔ سب سے پہلے مذہبی نوعیت کی قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان کی ریاست کو مولانا مودودی صاحب کے لفظوں میں کلمہ پڑھوا دیا گیا، اور پھر اسے آہستہ آہستہ اسلامی بنانے کی سیاست کرنے کی راہیں کھولی گئیں، جس کا نتیجہ سیاسی انتشار کی صورت ہی نکلنا تھا، اور نکلا۔ اسلام کا نظام ایک دن کے لیے بھی معرض وجود میں نہ آ سکا۔ اسلامی نظام کا برپا ہونا ممکن العمل بھی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے کئی فقہی مدارس سے ہم آہنگ ہو کر پبلک لاز کو تشکیل دینا کسی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ پاکستان کے سیاسی اقتدار کو جس سول اور ملٹری بیوروکریسی نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، وہ مذہب کا نام تو خوب استعمال کرتی رہی، لیکن ان کے فکر و خیال اور عمل کے کسی گوشے میں بھی اسلام بالکل بھی نہ تھا۔ یوں جناب پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن مذہب کے نام پر طرح طرح کے تجربے کرنے کا سلسلہ بالکل بھی نہ ٹوٹا۔ یوں وطن کا حکمرانی کا نظام بگڑتے بگڑتے اب ایسا بگڑا ہے کہ اب یہ ملک نہ مارشل لاؤں کو سہار سکتا ہے اور نہ دکھاوے کی جمہوریتوں کو۔ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ لہذا ملکی نظام کی مکمل خانہ خرابی کا اعلان کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ملک کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں۔ چلیے جناب، بات صاف ہو گئی، نیتیں سامنے آ گئیں،
ایسا کچھ کہتے وقت کہنے والوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ حکومتی نظام کی اس خانہ خرابی میں صرف اور صرف سیاست دانوں کا ہاتھ ہے، عسکری اداروں کی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں۔ اس تاثر کے اظہار کے لیے چہرہ اور لب و لہجہ ہمارے وزیر داخلہ محترم محسن نقوی صاحب کا چن لیا گیا، جس نے برسر بزم کہہ دیا کہ ملک کا نظام ناکام ہو چکا ہے۔ اس پہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں، اور سب پھر مطلوبہ نتائج برآمد چونکہ نہیں ہو رہے، لہذا ضروری ہے کہ ملک کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں۔ محسن نقوی صاحب کے بعد DIG ISPR کی زبان حق ترجمان نے بھی یہی بات دہرائی، اس اضافے کے ساتھ کہ سن 47 سے لے کر آج تک ملک کی آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہوا ہے، جس سے مسائل بڑھے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ اب نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں، نئے صوبے تشکیل دیے جائیں اور یوں ملک کے داخلی انتظام میں بہتری لانے کے لیے کام کیا جائے۔ تو جناب بات بالکل واضح ہو گئی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بیان کردہ فرمودات کی تصدیق ان راہوں سے بھی ہو گئی جن راہوں سے گزر کر محسن نقوی صاحب سیاستدان بھی بنے اور سیاست کار بھی بنے۔ پہلے تو مجھے نئے صوبے تشکیل دینے کی باتیں پادر ہوا باتیں محسوس ہوتی تھی، لیکن نہیں، اب لگتا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پہ سوچا جا رہا ہے۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ حل واقعی ہماری سیاسی زندگی کے مسائل کا حل ہے؟ تو اس پہ جناب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات اپنے قوم کے آگے، قوم کے سوچنے والے اذہان کے سامنے لے آئیں۔ وطن عزیز کے مسائل یقیناً بڑے ہیں، لیکن اس کے ذمہ دار عوام نہیں، اس کے ذمہ دار خواص طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، جو لال بجھکڑ بن کر سوچتا ہے۔ کبھی تو پاکستان کے 4 صوبوں کو ایک 1 یونٹ میں مدغم کر لیتا ہے، اور کبھی اس 1 یونٹ کو ختم کر کے پھر 4 صوبے بنا لیے جاتے ہیں۔ کبھی ملک کے اندر صدارتی نظام اور کنٹرول ڈیموکریسی کے نام پر BD سسٹم نافذ کر لیا جاتا ہے، اور پھر صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب آتے ہیں تو مذہب کے پردے میں اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے فوجی اقتدار کو ملک پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عوام کا بھلا تو پھر بھی نہیں ہوتا، بلکہ عوام کے حصے میں بیجا مذہبیت، عدم رواداری کا ماحول ہی آتا ہے، ہیروئن اور کلاشنکوف کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ضلعی ناظم سسٹم متعارف ہوا، لیکن ملک کو پھر بھی خرابیاں ہی ملی۔ ان تمام سیاسی تجربات نے اس ملک کے مسائل کو گمبھیر سے گمبھیر تر بنا دیا، جس کا رونا آج وزیر داخلہ اور DG ISPR صاحب روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جناب ملک کی گلو خلاصی تب ہی ممکن ہو پائے گی جب ہمارا سیاسی کلچر اور معاشی سسٹم تبدیل ہوگا۔ جب تک علامہ اقبال کی سوشل ڈیموکریسی کا نظام ملک کے اندر متعارف نہیں ہوتا اور قائد اعظم کے تصور کی وہ ریاست سامنے نہیں آتی جس میں ریاست کو مذہبی امور سے، فرد کے مذہبی مسائل سے، عقیدے سے کوئی سروکار نہ ہو، تب تک یہ ملک مسائل کے دلدل سے نکل نہیں سکتا۔ یقیناً ملک کی آبادی بے ہنگم طور پر بڑھی ہے، لیکن ہمارے ہاں آبادی کی منصوبہ بندی کا فقدان کیوں رہا؟ کبھی اس پر بھی تو سوچئے۔ کار پردازان مملکت یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آبادی میں جب ہوش ربا اضافہ ہو جائے اور جب انسانی آبادی اور وسائل پیداوار میں صحیح تناسب نہ رہے تو پھر ملکی وسائل کی خود غرضانہ بندر بانٹ کا خاتمہ کر کے ہی ملک کا نظام بچایا جا سکتا ہے۔ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے۔ نئے صوبے بنانے سے ملکی وسائل کا مزید غلط استعمال ہوگا، اس سے اور کچھ ہونے والا نہیں۔ خاص طور پر سندھ کے اندر سندھی مہاجر تنازع کو ہوا ملے گی، فسادات کا جہنم بھڑکے گا، جس سے ملک کا اندرونی خلفشار مزید بڑھے گا۔ مستقل مفاد رکھنے والے طبقات ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، قوم کا اجتماعی مفاد پھر بھی خطرے میں ہی رہے گا۔ ملک کے معاشی وسائل کی عادلانہ تقسیم کیے بنا ہم ملک کا نظام بہتر نہیں کر سکتے۔ موجودہ صوبوں کو اپنے وسائل پر مکمل خود مختاری دینے سے ہی یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اور سب ملک کے اندر ملکیتوں کا جو بے رحم
نظام ہے اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ پاکستان موجود صوبوں کی اکائیوں پر مشتمل ایک وفاقی ملک ہے۔ آئین کی روح سے اور تحریک پاکستان کے دوران پاس کی گئی قراردادوں کی روح سے صوبائی خود مختاری ہر صوبے کا آئینی حق ہے، اور صوبوں کو اپنی وحدت اور خود مختاری کے حق سے محروم کر کے پاکستان کو مضبوط اور توانا ملک نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دیوانے کا خواب ہے، این خیال استو گمان استو وہم و جنون۔ ویسے بھی تحریک پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صوبائی خود مختاری کا اصول تھا جو تحریک پاکستان کا نقطۂ ماسکہ تھا۔ اقبال جو وطن عزیز کے قومی شاعر ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اس نے مستقبل کے پاکستان کے لیے نہ صرف سوشل ڈیموکریسی کا تصور قائد اعظم کے سامنے رکھا تھا، بلکہ مکمل صوبائی خود مختاری کے اصول پر پنجاب کی سیاست میں عملاً حصہ بھی لیا تھا، اور لندن کی گول میز کانفرنس سے لے کر ہر مقام پر اقبال نے اپنی تحریر اور تقریر میں صوبائی خود مختاری ہی کی بات کی تھی۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کی طرف سے ایک کتاب چھپی تھی کسی وقت، اقبال کا سیاسی کارنامہ۔ محمد احمد خان اس کے مصنف تھے۔ اس میں اقبالی سیاست کے عناصر اربع کے ذیلی عنوان سے یہ لکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال وحدانی طرز حکومت کے مقابلے میں مکمل صوبائی خود مختاری کی حمایت کرتے تھے۔ دیکھیے کتاب مذکور کا پیج نمبر 705۔ لندن گول میز کانفرنس میں بھی اس نے لا مرکزیت اور صوبائی آزادی و خود مختاری کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی کتاب کے صفحے نمبر 397 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب واضح کرتا ہے کہ جدید دور کی قومی ریاستوں کے اندر، خاص طور پر پاکستان جیسی نوزائیدہ مملکت کے اندر، صوبائی خود مختاری کا اصول ہی تسلیم شدہ اصول ہے، لیکن ہرما نصیبی ہماری یہ رہی کہ ایک نئے ملک کو جمہوری قدروں سے ہم آہنگ رکھنے کے بجائے خواہ نئے تجربوں کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ پتہ نہیں پاکستان کے مرکزی اقتدار پر قابض داروں کو آخر کیوں سمجھ نہیں آتا کہ اصل خرابی حکمرانوں اور اعلیٰ افسروں کی نیتوں کی ہے۔ ہر کسی کو بے دریغ ملکیت بنانے کا جنون اور خبط لاحق ہو چکا ہوا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ان پر۔ ان اعلیٰ حضرتوں کو دیس پردیس میں پراپرٹیز خریدنے کا اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کا جنون ہے۔ لہذا سب سے پہلے ملک کے معاشی نظام کے اندر انفرادی ملکیت رکھنے کے حق کو بقدر ضرورت مسدود کیا جائے، محدود کیا جائے۔ اقبال نے جس سوشل ڈیموکریسی کی بات کی تھی، اس میں زمین کو رزق کا بنیادی سرچشمہ سمجھتے ہوئے اس نے انفرادی ملکیت کے دائرے سے بالکل بھی نکال دینے کی بات کی تھی۔ زمین پر ذاتی ملکیت کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ زمین پر ان دہ خداؤں نے دیہات کے اندر جو ظلم کا ماحول بنا رکھا ہے، وہی گڈ گورننس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ملکیت رکھنے کا حق محدود ہو جائے تو پھر بوتل کا جن بوتل میں ہی بند ہو کر رہ جائے گا۔ دفتروں کے کارپرداز بیوروکریٹ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا صاحب تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ نئے صوبے اور انتظامی یونٹ بنانے سے اس ملک کی معاشرت میں کوئی قانون کی حکمرانی اسٹیبلش ہونے والی نہیں، بلکہ اسے تو پاکستان بنانے کی ساری جدوجہد جو قائد اعظم اور اقبال کے سیاسی تصورات کی رہنمائی میں مسلمانان برصغیر نے جاری رکھی سن 1930 سے لے کر سن 1946 تک، جس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان ملا، وہ سب اپنا نہ صرف آئینی بلکہ اخلاقی جواز بھی کھو دے گی۔ تو جناب اس طرح صوبے بنانے کی باتیں کرنا اور نئے تجربے کے نئے طریقے ڈھونڈنا میرے خیال میں قوم کو مزید الجھانے کے مترادف ہے۔ تو مسیحا ہے تو میرے درد کا درما کر دے، گر یہ ممکن نہیں تو زخم میرے گن بھی نہیں۔ بس انہی باتوں پہ اپنے خیالات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو محبت کے ساتھ سنا جائے گا اور حکمت کے ساتھ اس پر غور کیا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں میری بات اتر گئی تو جناب مجھے صلہ مل گیا۔ اپنے اس میزبان سکندر عباسی کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔